السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله عليه وسلم يا رب آئے سب سے پہلے ہم ملاقات نامدار امتی کاردار سرکار کو وقت رسول سیدنا مالکی رسولہ سیدنا وقتیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رسولہ میں حقیقت محترام کے ساتھ مجھے ملاب کا ثبوت دیتے ہوئے مطلب دو ایبا کا نام پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معلمین وقتیار وعليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان آج 25 سفر ہے اور 25 سفر 2:30 بجے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت عالم لا الہ الا اللہ محضرت اللہ امام الشاہ احمد رضا فاضل والانبیاء رحمت الرضوان کی وصال کا وقت ہے اور ان کی وصال کا دن. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہم سنیوں کے اوپر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جیسے 500 سال سے چلی آ رہی تھی ویسی ہم کو پہنچا ہے. آج ہمارا 14 سے چل رہا ہے لیکن 1200 سال تک جیسی چلی آ رہی تھی ویسی ہم تک پہنچانے کی کوشش انہوں نے کی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہمارے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے کہ جو ان کی شریعت کو آگے بڑھا سکے، ان کی شریعت کے اندر کوئی خرابی ہو چکی ہو ان کی خرابی کو دور کر سکے. پہلے بھی انبیاء کرام ہوئے جو اپنی شریعت لے کے آئے اور ان کی شریعت کی حفاظت کے لیے دوسرے پہ کر کے انبیاء کرام آتے رہے، انہیں کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. لیکن ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تو ختم کر دیا کہ ہمارے نبی آخری نبی، تو ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر کے ان کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نبوی وارث علماء کرام کو بنایا کہ اب تمہیں دین کی حفاظت جو کرنا ہے وہ تمہارے امت کے علماء دین ہے. اور علماء دین اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقے میں دین کی باتیں پبلک تک پہنچاتے ہیں. لیکن خود حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہے کہ پبلک ان کی باتوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتی. عقائد کی خرابی اور عقائد کی خرابی یاد رکھیے کہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کو حق پہ قائم رہنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو باطل پہ ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے کہ شیطانی راہیں بالکل آسان ہوتی ہے، لیکن جو حق پہ ہوتا ہے ان کو ہمارے تکلیفیں پہنچتی ہے. اس لیے کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر آزمائش کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پاتا ہی نہیں. آج ہمارے گجرات کی جب بات کریں تو سمجھ لیجیے کہ جہاں جائیں گے بد عقیدہ اور باطل عقیدے والے ہم کو ملیں گے اور ان کا بولنے کا انداز ان کے وجہ کیا ہے کہ ان سے ہمارے جو تعلقات
ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا سگا بھائی کے عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے عقائد ان کے عقائد بہت ہی ڈفرنٹ، ان کے عقائد الگ ہے، ہمارے عقائد الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارے پیچھے نماز ادا کرنا، ہمارے نکاحوں کے اندر شرکت کرنا، یہ کیا ہے کہ ان کے دین کی طرف توجہ نہیں بلکہ شیطانی راہوں کو ہموار کرنے کی طرف توجہ۔ اس لیے جب عبادت ہماری ہے تو ہماری اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جو قیامت کے دن ہمیں اپنی عبادت کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری جو عبادت کی تھی وہ عبادت تم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ تو قیامت کے دن جب نام اعمال ایک بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بندہ دیکھے گا، اٹھا کر کے دفتر نکال کر کے دیکھے گا تو 60 سال کی جو اس کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، وہ نماز کی عبادت ہوگی نہیں۔ تو عرض کرے گا کہ اللہ میں نے 60 سال تک میری عبادت کی، نمازیں ادا کی اور نمازیں ادا کر کے میں نے کیا ہے کہ تیری حضور کی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تو میرے نامہ اعمال کے اندر 60 سالوں کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس وقت عرض کیا جائے گا کہ جس طرح میرے نماز ادا کرنے کی بڑھانا، جس طرح نماز کی پابندی کرنے کا جو طریقہ مجھے بتایا تھا اس طریقے کے مطابق تو نے کی ہی نہیں، تو نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہی نہیں۔ اس لیے کہ نماز کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم شریعت کا علم رکھتے اور شریعت کے مطابق اپنی عبادت کو ادا کرتے، تبھی جا کر کے تمہاری نماز۔ تو علماء کرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لوگوں کے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کے پاس رکھ کر کے ان کے دین کی حفاظت، ان کی شریعت کو محمدیہ کو پہنچا کر کے ان کی عبادت کی حفاظت کرتی ہے اور ان کی عقائد کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن بات یہ بات میں بتایا کہ جو شیطانی راہ والے ہوتے ہیں، جو شیطانی راہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتی ہے اور ان کو کیا ہے کہ ان کے اوپر چلنا ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کیا ہے کہ آج حالات ایسے ہے کہ دن بدن تو کیا ہے کہ سنیت ٹوٹی جا رہی ہے۔ کیوں ٹوٹی جا رہی ہے؟ بس اللہ کے قرآن نہیں ہے، اللہ کے قرآن بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف نرمی مل گئی، ان کی طرف نرمی ایسی ہے کہ سمجھے کہ میرا سگا بھائی اس طرح میں نے کیا ہے حالات کے جو شہد دکھا ہے، شہد دکھا اور زہر پینا۔ آپ سے دیکھا رہے ہیں تمہیں شہد، لیکن کیا ہے کہ حقیقت میں تمہیں زہر ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطانی راہوں کے اندر حقیقت میں تو دکھا جائے گا وہ شہد ہے، لیکن تم اپنے عقیدے کو خراب کرو گے حقیقت میں وہ زہر ہو جائے گا۔ تو جب عقائد کے اندر خرابی پیدا ہو، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پبلک چاہے کہ ان کی عقائد خراب ہونے کا اندیشہ کھڑا ہو جائے، پبلک ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے ایک مجدد کو بھیجتا ہے اور ایک مجدد آ کر کے ایسی تصدیق کرتا ہے کہ جو قرآن کو خرابیاں ان کی شریعت میں پیدا ہوگی ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہی مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کہ جن کو ہم مجدد مانتے ہیں، ان سے پہلے مجدد حضرت صاحب عیسوی تھی، پنجاب کے اندر پیدا ہوئے اکبر بادشاہ کے زمانے میں۔ کہ جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کا دعویٰ کر دیا، ایک نیا دین بنانے کا دعویٰ کر دیا دین الہی، اب جو کہ بادشاہ کے سامنے کون آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رقم ایسی چیز ہے کہ جو کیا ہے کہ اچھا مثال کیا ہے کہ اپنا ایمان لے سکتے۔ تب بادشاہ کے پاس دولت کی ہے، پاور کی ہے، اور مدد کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی مقدمے کو پریس کر کے لوگوں کو اس کی طرف آئے بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پاور ہے، دولت ہے، تو کیا ہے کہ اس زمانے میں دینی الہی کا اس نے دعویٰ کیا اور اپنی دین کو پھیلانے کے لیے اپنی مبلغوں کو اس نے بھیجا، لیکن ایک والے مجاہد مجدد نے اپنے ساری سرحد کی وہاں پہ آواز اٹھائی، بادشاہ کی طرف آواز اٹھا رہے ہیں، ہمت کا تھا، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی اور دین الہی کو کیا ہے کہ سرحدوں کیا، دین الہی کے عقائد باطنہ کو پورا اور کیا ہے کہ شریعت کے جو حقیقی عقائد تھے، شریعت کا جو حقیقی مسئلہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دین الہی غلط ہے، وہی حق بدعت ہے جو 1200 سال سے 1100 سال سے چلتا آ رہا ہے، وہی دین حق۔
مجدد عربی صاحب نے اپنا بادشاہ کے زمانے میں بھلے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، بھلے انہوں نے غیر امت کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن دین کے اوپر آسا نہیں ہے. کیوں نہیں آئی تھی؟ اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج دین ہم تک صحیح پہنچ نہیں پا. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام محمد کے زمانے سے پہلے سب سے پہلے یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے وہاں انگریزی حکومت، انگریزوں کا قبضہ. اب انگریزوں کا قبضہ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انگریز اپنی حکومت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا آپس میں اختلاف پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ انگریزوں کی نام جنہوں نے دم کیا تھا وہ مسلمان تھے، وہی مسلمان تھے اور وہی سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو اگر آپس میں لڑ کر جائے گا تو یہ ان کو بڑھا نہیں رہے گا. اس لیے کہ سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے مسلمان ہی تھے. اور آج بھی کیا ہے مسلمان اور مطلب کیا ہے کہ دیش کی آزادی کے اندر بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ آج بھی کیا ہے کہ ہاں مسلمان شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ دلی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انگریزوں نے دیکھا کہ اگر ان لوگوں کو آپس میں اختلاف پیدا کر کے لڑائیں گے نہیں یا آپس میں ایک دوسرے کی طرف لڑیں گے نہیں تو وہ کیا ہے کہ ہماری طرف توجہ دیں گے وہ ہم کو بتائیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ایسے آدمی کو کھڑا کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے حکم کیا ہے تمہیں مطلب یہ پیسوں کی ذریعے کی مدد کریں گے اور کیا ہے کہ تمہیں ہر ایک طرح کی حفاظت تمہاری کریں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. غلام احمد قادیانی صحیح سے کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. سب سے پہلے دعویٰ کہ میں نبی ہوں اور میری اوپر انگریزی نے وہی آ میرے اوپر انگریزی میں وہی آ نبوت کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں میرے اوپر انگریزی میں وہی آتی اور بہت سارے جو عقائد اہل سنت جماعت تھے اس کو غلط بتانا شروع کر دیا. اور کیا ہے کہ مذہب عقائد اہل سنت جماعت کے نبی حق کی طرف منسوب تھے انہوں نے اپنی طرف اس سے اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا. تو وہ کیا ہے کہ ان کا زمانہ غلام احمد قادیانی کا اس کا جو زمانہ ہے میں آپ کو بتاؤں 1819 کا زمانہ میں اس کی پیدائش ہے اور 1905 میں 1833 میں اس کی پیدائش ہے اور 1880 میں اس کا مطلب اس کی وفات. تو وہ ایک مطلب کہ 1800 سال کے اندر یہ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب حقیقت ہے کہ جب مسلمان کیا ہے کہ مسلمانوں کو شیطان پر گلاتا ہے. آج بھی اگر شیطان آ جائے کہ میں شیطان ہوں اور کچھ ایسے خرافات دکھا دے تو کچھ مسلمان کو بھی ماننے شروع کر دے. اس لیے کہ مسلمان کیا ہے کہ اس نبوت ایسے مسلمان ہوتی ہے کہ جو باقی خیالات ہوتے ہیں کہ اس کو ماننے کے لیے مطلب اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے کچھ تیار ہو گئے. سر سید احمد جس نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی وہ بھی 1800 سال کے اندر اس کی پیدائش ہے اور 1800 سال کے اندر اس کی وفات اسی کے اندر 100 سال کے اندر میں مر گیا. لیکن اس نے بھی نیچری مذہب کی بنیاد ہے. اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے 1800 سال کے اندر. اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1856 میں اور یہ تو بتا رہا ہوں کہ 1856 کو صدی کے اندر سب کام چل رہا ہے. 1888 صدی کے اندر سر سید احمد کے نیچری مذہب کا اور نیچری مذہب کا مطلب ہے کہ جو نیچری مذہب دکھائی دے رہا ہے تو اسی کو مانو، جو دماغ میں جو وہم ہے اس کو نہیں مانو. وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کچھ ہے ہمارے اندر جو نیکی ہے ہمارے دل کے اندر ہمارے اندر جو خیالات اچھائی کا ہے وہ فرشتہ ہے وہ شیطان کچھ ہے. ہمارے دماغ کے اندر جو خیال آیا ہمارے دل کے اندر جو برائی آئی وہی اللہ کا شیطان. جنت کا انکار دوزخ کا انکار بس نیچر کو مانا کہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو مانیں گے. اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں.
اسی وجہ سے اسلامی عقائد کے بہت سارے مذہبیات قوانین کو اس نے توڑ دیا، بہت سارے عقائد کے خلاف چلا گیا محنتوں کو ماننے کی وجہ سے، اور اسی کو ماننے والے کی مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ 1800 سال کے اندر یہ مانتا ہے کہ اسلام کے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آیا 1800 سال کے اندر قاسم نانوتوی کہ جس نے دیوبندی مذہب کی بنیاد ڈالی، اس لیے 1400 سال 1200 سال سے پہلے جماعت میں ہی اٹھائے جو وجہ کیا ابھی کی پیداوار اور پھر سر سید احمد کو اس کے اوپر انگریز حکومت کی طرف سے لندن سے پڑھ کے آیا اور ان کی طرف سے باقاعدہ رقم ملتی تھی۔ غلام محمد قادیانی کو انگریزوں کی طرف سے باقاعدہ رقم ملتی تھی۔ اب چونکہ قاسم نانوتوی نے دیکھا کہ ان دونوں سے کچھ ہونے لگا، انہوں نے ایک اور آدمی کو کھڑا کیا اور اپنے مدد کے سامنے پیش کرے تاکہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائے اور ہماری طرف اللہ قاسم نانوتوی نے کیا ہے کہ اس میں بھی انگریزوں کی طرف سے رقم ملے جاتے ہیں۔ اب حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عقائد میں، اللہ کے ماننے میں کوئی مسلمان اللہ کی توحید برداشت نہیں کر سکتا عقائد کے دروازے، تو کوئی بھی گستاخ نے اللہ کے عقائد کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس سے معلوم ہے کہ اگر اللہ کے عقائد کے اندر خرابی پیدا کریں گے، اللہ کی پاکی کے اندر بھی خرابی پیدا کریں گے تو مسلمان مانیں گے۔ تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنایا کہ اللہ کی طرف توجہ نہ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بحث کی اور ان کی گستاخی کی، طرح طرح کی اپنی کتابوں کے اندر ان کی گستاخی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر نہیں ہے۔ ایک بچہ پاگل کے علم کے مطابق اپنے نبی کی علم کو برابر کرا ہے کہ جیسا پاگل کے پاس علم ہوتا ہے، جیسے بچے کے پاس علم ہوتا ہے، ویسا ہمارے نبی کے پاس۔ جب وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر گھٹے کا خیال آتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا آیا تو نماز نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے باقی ارکان انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ چھاپے اور یہ کہہ گیا انگریزوں کی طرف سے ان کو رقم ملتی تھی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا تو باقاعدہ رقم ملتی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ایک علاقے کے جو امام تھے وہ اپنے اعتبار سے اس کا جواب دے رہے تھے، اپنے اعتبار سے جواب دے رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ مدت جواب دینا لوگوں کے دماغوں کے اندر بات کو بیٹھا کہ ہر ایک کے علم کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ کسی کا علم ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے، کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، ذاتی علم کے اعتبار سے چاہے تو وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ بھی باتیں پیش کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت 1856 میں پیدا ہوئے، 1856 میں پیدا ہوئے اور 12 سال کے اندر انہوں نے علوم ظاہرہ اور باطنہ حاصل کر 12 سال، یہاں تک کہ انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا 12 سال۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی علموں کو دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ کوئی آدمی محنت سے ایسا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا علم انہوں نے لکھا ہے، جیسا علم ہمارے سامنے پیش کر کے گئے ہیں، ایسا علم دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا علم کوئی انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی نے اردو میں کیا کسی نے عربی میں جواب دے دیا، کسی نے فارسی میں کیا بھاشا میں جواب دے دیا۔ تو یہ ایسا علم اور وہ بھی باقاعدہ دلائل کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حج پڑھنے کے لیے گئے، جب حج پڑھنے کے لیے گئے تو معلوم تھا کہ یہ علم غیب کا انکار چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ان کا جواب دے رہے ہیں اور ان کا جواب ہندوستان کے کونے کونے میں چل رہا تھا۔ جو بڑے آدمی سے بولتے کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ بندہ ایسا ایسا فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ آدھا حضرت پورا رسالہ نہیں کر کے بھیج دینے کے لوگ اور ان کا جواب دے دینا، اللہ حدیثیں بھی ہوگی، قرآن کی آیتیں بھی ہوگی، اپنی لڑائی بھی ہوگی اور وہ پیش کر دیتے ہیں کتاب کے امام سے اپنے علاقے کے لوگوں سے بتا دینا کہ یہ ہمارا سن، تاکہ لوگوں کی دماغ کے اندر وہ بات بیٹھ سکے۔ تو اعلیٰ امام عشق و محبت خاص کرنے کے لیے تو وہاں پہ
جہاں سے بات پہنچی کہ یہ علم غیب جس کا ہم انکار کرتے ہیں یہ اس کا انکار کرتے ہیں، علم غیب کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جب وہاں پہ پہنچے تو آپ سے سوالات وہاں پہ پیش کیے گئے، کیا آپ اس کا ثبوت دیجیے، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس کا آپ ثبوت دیں۔ اب چونکہ ہم کو اگر وہ پوچھ لے تو ہم کتاب کی طرف توجہ کریں گے، لائبریری میں جائیں گے، قرآن کی آیت دیکھیں گے، احادیث نکالیں گے، اقوال علماء دیکھیں گے، سب جمع کریں گے، جواب دیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت گئے حج کے لیے، اور حج کے اندر سفر کے اندر کوئی آدمی کتابیں لے کے نہیں جاتے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد بخاری کے اس لیے کہ لمبا سفر کر کے گئے تھے، لیکن استفسار پہنچا سوال کرتا، اور سوال کا جواب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کتاب کا ایک کتاب کی شکل میں دے دیا، وہ کہ آج کرتے ہوئے نکل آج کرتے ہیں کھانے بابا سے دیکھ کر کے ابن غیب کا جواب دے دیا۔ اب وہ ابن غیب کا جواب پہنچا، وہ مطلب کہ علماء کرام نے پہلے عرب کے علماء کرام نے کہا، پہلے عرب کے علماء کرام نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی میں یہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے۔ کہ علماء عرب نے بھی کہا ہے کہ الدورۃ المکیہ کتاب کا نام ہے، الدورۃ المکیہ جو عرب کے علماء نے بھی تصدیق فرمائی۔ جب وہاں پہ دیکھا عرب کے علماء نے بھی تصدیق فرمائی تو یہاں سے جو فتنہ پھیلانے گئے تھے وہاں پہ وہ وہاں سے پڑھ کے واپس آئے۔ لیکن وہ اعلیٰ امام عشق و محبت ہے کہ جہاں بھی گئے، ہندوستان ہے ہندوستان، لیکن عربستان بھی گئے اور عربستان میں بھی جا کر کے اپنے فتاوی اپنے لوگوں کا سکھا وہاں پر جمع کر دیا، اور یہ ہندوستانی ہو کر کے وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہ جب اللہ کی فکروں کی سالگی ہو جاتی ہے اور مطلب کہ لوگوں کے عقائد اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک مجدد کو ایسا پیدا فرماتا ہے، ایسا علم اس کو دیتا ہے کہ جس کی علم کی وجہ سے وہ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی ایمان کو بچاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس سے اگر وہ نہ ہو گئے تو یہ فتنے اتنی زیادہ پھیل جاتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ایمان بچانا، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا عقیدہ بچانا مشکل ہوگا۔ لیکن ان کی دیر نہیں، ان کی محنت ہے، اور اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ان کی نعمت دی جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت کا اگر پیچھے دیکھیں تو ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی پکی محبت فرماتے تھے، اور اسی محبت کا وہ ایسی سچی پکی محبت کا نتیجہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی، اپنے چہرے کی آنکھوں سے ہمارے حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیداری میں پڑھی ہے، لیکن کیا ہے کہ نیند کی حالت میں خواہش کے اندر تو الگ بات ہے، لیکن کیا حالت بیداری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی۔ جب حج کا موقع ایک مرتبہ تو آپ حج کرتے واپس آ گئے، اب چاہیں کہ جائیداد جو تھی وہ اپنے کے ہاتھ میں، امی مدد ہے کہ تھوڑا گھر کا خرچہ اٹھا دیجیے، اور جو چاہتی تھی وہ اپنے اعتبار سے خرچ کر کے اعتبار سے اپنا رسول فرماتی، تو ان کی جب بھی رات ہوتی تو رونے لگتی، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رونے لگتی، احتیاط کی تھی کہ وہ لوگ اعتقاد فرماتے ہیں مدینہ جا کے آیا، مدینے کی لذیذ آیا، حضور کا وہ روزہ یاد آتا، حضور کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ یاد آ رہا ہے کہ مگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی زیارت کرنے کو بولا ہے۔ ان کے اہلیہ نے کہا کہ آپ اپنے امی سے کہیے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ امی سے کہیے تو آپ کو کہہ دیں گے، آپ کے پاس تمہارا دولت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری گاڑی کی میری گاڑی میں چلا گیا اور میری بھائی کی گاڑی، وہ ایک ہی کرتی میری بائک بس کے لے جائے۔ اب مطلب کہ حسن رضا کی بات ہے تو حسن رضا جائے گی، پھر مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی کبھی جائے، تو یہ کہہ کر کے حسن بھی کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی بھی اسباب بنا کے دے کہ آپ کی برکت میں ہم اسی طرح پہنچ سکیں۔ جب مطلب کیا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ حج کے لیے قافلہ تیار ہوتا ہے، ہم نے کہتی ہے امام محمد رضا سے کہ جاؤ سفر جاؤ اور حسن رضا پہ اس کی میں پر حضرت جہاز سے چھوڑ کر کے آؤ، پانی کی جہاز کے پاس چھوڑ کر کے آؤ، سامان اٹھاتے ہیں، حسن رضا کے ساتھ پانی کی جہاز تک پہنچتے، جب دیکھتے ہیں کہ کافی نوازے خوش خوش اب حضرت حج کے لیے جا رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے خوش ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نیچے کشتی کے نیچے زاروں نکالو،
ہزاروں کتاب ہو رہے ہیں. جب کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے کہ ہزاروں کتاب ہو رہا ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہے آنسو بہا رہا ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہے آنسو بہا رہا ہے, جہاں میں نے درخواست والے نیچے ہو جائے گے فرمایا کہ بتا کیا بات ہے, تم مر کیا ہے نیچے, ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں تم نیچے ہزاروں کتاب ہو رہے ہو, ہماری طرف دیکھ کے ہو رہے ہو. فرمایا کہ میری کیا حالت ہے, مجھے کیا حالت, مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑیوں میں آنا, مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کو لکھنا ہے. میرے بغیر یہ بندہ یہ عاشق میری جائے یہ عاشق کی جائے کہ محبوب کے دیار کی زیارت کرنا چاہتا تھا. تو اب مزہ کے جہاز والے کے لیے کہ ٹھیک ہے تمہیں آنا ہے, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, تمہیں بھی کیا ہے اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے. اعلیٰ حضرت امام عشق محمد فرماتے ہیں کہ آپ اچھی بات ہے کہ آپ ہم کو لے جائیں گے, لیکن ہم کی پرمیشن تو چاہیے, ہمیں کی پرمیشن کے بغیر کیسے چلیں گے. جہاز والے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم ٹھہر جاتے ہیں, جاؤ اپنے حسن رجا سے کے لیے جاؤ اور اپنے امی سے بول کے اپنے اعلیٰ حضرت کو لے کر کے جاؤ اور امی کی پرمیشن لے کر کے آؤ, ہم اپنے خرچے سے کو لے کر کے جائیں, سب مطلب مل کر کے اپنے خرچے سے لے جائیں. اعلیٰ حضرت امام عشق محمد گھر پہ پہنچتے, گھر پہ پہنچنے کے بعد دروازے کے اندر داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد ہمیں ایک حسن رجا کو چھوڑ کر کے آئے. تو اعلیٰ حضرت امام عشق محمد کوئی چیز نظر سے فرماتے ہیں کہ قافلے والے نے مطلب کہ جیت کر رہے ہیں کہ میں بھی تھا, قافلے والے جیت کرتے ہیں کہ میں بھی تھا. ہمیں کہتے ہیں کہ تیرا سامان کو ایسے تیار کر کے رکھا ہوا, جہاں سامان لے اور تو بھی جا, مجھے معلوم تھا کہ بے چین رہے گا, مجھے معلوم ہے کہ تو کیا ہے کہ بے قرار رہے گا اور تیری بے قراری مجھے دیکھی نہیں جاتی. میں نے پہلے بھی تھا میرا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے, جہاں تم کے ساتھ میں سفر عربیت کے لیے نکلنا. جب پہنچتے کشتی میں سوار ہوتے, کشتی میں سوار ہونے کے بعد توقع دیکھیں, توقع ایسا ہے کہ سفر کی دعا اللہ کو سفر کرے تو کیا ہے کہ سفر کی دعا ہے, لیکن جس انسان نے سچی نیت سے اگر سفر کی دعا پڑھی تو اس کو کبھی کوئی حادثہ پیش آئے نہیں, کبھی حادثہ نہیں ہو سکتا. جہاز پہ سوار ہے, طوفان آیا, لیکن حالات امام عشق محمد چین سے بیٹھے ہوئے, چین سے کیا ہے کہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے. روز کیا ہے کہ اللہ تفریح میں طوفان ہے, ابھی جہاز اڑ جائے گا کوئی ٹھکانا نہیں, کب جہاز اڑ جائے گا ٹھکانا نہیں, لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق محمد سکون سے بیٹھے ہوئے. جب مطلب کہ طوفان تھم گیا, جب مطلب کہ لوگوں کو مطلب کہ سکون ملا, تب جا کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا تفریح میں تھے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے, کہ آپ ایک جگہ پہ سکون سے پھر جو بظاہر کو مشغول ہے, آپ کو موت کا خوف نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا وظیفہ فرمایا ہے دیا ہے, اگر اس وظیفے کو میں پڑھ لوں تبھی وہ حاصل مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو مجھے کیا ہے کہ میرے نبی کے وظیفے کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے ابھر دیا تھا, اسی وجہ سے مجھے اعتماد تھا کہ میرے اوپر میں حاصل آگے پڑے گی. استقامت ایک بھروسہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. وہاں پہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد مکہ کی زیارت کر لیتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ حاجی آؤ شرمشا کرو جائے کعبہ کو دیکھیے. اب کعبے کا کعبہ ہے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکبر کی زیارت فرماتے ہیں. زیارت کر ہوتے ہیں, حضرت ضیاء المدنی جو آپ کے خاطر بھی آپ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ زارو کتنا روکے, اور ضیاء المدنی فرماتے ہیں کہ آپ بار بار زارو کتنا رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت چاہتا ہوں, حضور کی کیا ہے زیارت چاہتا ہوں, حضور کی زیارت چاہتا ہوں, ماں کی حوالے سے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں, آنکھوں کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ضیاء المدنی کہتے ہیں کہ بار بار زارو کتنا روکے. ایک مطلب صبح جب صبح سویرے پہنچے, صبح سویرے پہنچنے کے بعد ایک ناک کو ڈگا دے, اور ناک کو ڈگا دے اس میں لال آزار ہوئی تھی, اس میں لال آزار ہوئی تھی, دیر دیر کے باہر کوئی لوگ مجھے تیری بات لگا, اس سے کتے ہزار ہوئی, تو سے کتے ہزار ہوتی, یعنی مدینے کی حقیقت کی طرف. ایسا نہیں کہ جو بزرگان کی یا دوسرے لوگ اسی طرح بسما ہے, مدینے حقیقت ہوتا ہے اسی طرح بسما کہتے ہیں کہ اس کو کون پوچھے گا, یعنی حیثیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
اپنی ماں کی آنکھوں سے نکال دے تیری کیا حیثیت سے اس سے کہتے تو مدینے کی کتے تم مدد کتنا بڑا ہوتا کہ تجھے کیا کہ نبی کی سیرت میں وہ مدد یہ سیرت کو بناتے اور زارو کتاب ہوتے ہیں حضرت سیاح کی نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ زارو کتاب ہوئے تھے ایسی حالت میں زمانے کے بعد مدینہ منورہ مجھے اپنے سے زیادہ آپ کو جاتی ہے آپ بہت اندر جاتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں اور آپ ان کی گردوں کی پر گرے آپ ان کی گردوں پر گرے ہوئے ہیں اور میں نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے دیکھا حضرت ضیاء الدین برقی فرما تو یہ مجدد تینوں مدت ہے یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماضی کی آنکھوں سے مشرف فرمایا۔ اب کسی نے کہا کہ آپ نعت کو بہت لکھتے ہیں لیکن آپ نے حمد نہیں لکھی کوئی حمد ایسی نہیں لکھتے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے تو اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں یہ وہ اللہ ہے جس نے ہم کو گاڑیاں دی وہ اللہ جس نے ہم کو یہ کھلا پھلا نعمتیں دی وہ اللہ ہے جس نے ہم کو کھلا پھلا نعمتیں دی ہم اپنی یہی تعریف کریں گے یہ حمد بیان کریں گے لیکن اعلیٰ حضرت نے جب حمد بیان کی تو اپنے حمد کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرمایا کہ کیا فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عمل کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عمل کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا مسئلہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا کہ ہمیں جانا ہے تو تمہارے بارگاہ میں جانا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے اللہ سے مانگو وہ کہتے ہیں سیدھے اللہ سے مانگو لیکن ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہمارا عقیدہ ایسی سنت ہے ایسا ہے بھی نہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دے سکتا سمجھا لیکن یہ ہے کہ ورنہ کہ اللہ والوں کے راستے سے لے لے مانا چاہے ملے گا اس لیے کہ ہم گنہگار سیاحت بدکار گناہوں سے ملوث ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں مانگے کہ کیا ملے بہتر ہے کہ نسبت سے مانگو نسبت والے چاہے کہ ہم خدا تک پہنچا دیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ چلا جائے ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ایسا ہمارا عقیدہ ایسا نہیں دے سکتا لیکن نسبت کا فائدہ یہ ہے وہ نسبت والے ہمیں اللہ تک ملا دیتے اللہ تک پہنچا دیتے تو ہمیں بھی دماغ لے کر تیرا آستا بتائے تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اعلیٰ حضرت کی امام عشق و محبت کی محبت یہ اعلیٰ حضرت کی عشق و محبت ہے اور وہ ہم کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت سکھا کر دے گا کسی نے کہا کہ فلاں نبات ہے وہ فلاں نبات کا ہے اور آپ اس کی تعریف کریں گے اس قصیدے میں کی تعریف کے تو آپ کو اس رقم دیں گے نام پڑا کا نواب نام پڑا کا نواب کیا ہے اس رقم دے دیں گے آپ اس قصیدہ لکھنے کی تعریف کر دیں گے تو آپ کو اس رقم دیں گے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا قلم اٹھانے کے بعد وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا یہ تو نام بھی بہت اچھی لکھتے ہیں یہ تو والا کیا ہے ہم بھی بہت اچھی لکھتے ہیں آپ نام والا کیا ہے نام نواب کی ایسی تعریف لکھیں گے کہ وہ نواب خوش ہو کر کے آپ کو بہت ساری نعمتیں دیں گے بہت ساری نعمتیں دیں گے جب قلم اٹھاتے قلم اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے لوگوں نے سمجھا تھا کہ نواب کی تعریف لیکن کیا دیکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہان وہ کمال اس کمال خوبصورتی کا کمال ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس کے عیب کو اڑائی کو کمال عیب کمال عیب یہ کمال نفس جہاں نہیں اس آدمی کے اندر اس شخصیت کے اندر کوئی برائی کا گناہ بھی نہیں جا سکتا وہ کمال ہے اس نے حضور ہے یہ کمال نفس جہان ہے وہی پھول خاص ہے جو پھول ہوتا ہے لیکن ساتھ میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ ایسا پھول ہے کہ جس کے ساتھ کانٹے ہی نہیں وہی پھول ہے خاص ہے جو ہے کہیں شمع ہے کہ دعا ہے کہ شمع چراغ سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن چراغ کے ساتھ ساتھ دھواں بھی ملتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا چراغ ہے جس کے اندر کوئی دھواں نہیں کرو مد ہے اہل عمر بتا فرماتے ہیں پھر آخر میں فرماتے ہیں کرو
مگر اہل مدرسہ یعنی دولت مندی میں جائے تو بڑے اس طرح میں نہیں بڑا میں بتا ہوں اپنے دین کا میرا دین پڑھانے کا ہے میرا دین چاہے کہ ملک میں کتنے والا دے دنیا کی دنیا میں میرا دین کتنے والا دے تم چاہو کہ پیسے کی وجہ سے کہ نام پڑھا ہی قصیدہ قصنام پڑھے گا نواب کا قصیدہ لکھو اس کی تعریفیں لکھو میرا دین اس کی گواہ دینے والا میرا دین اس کے مجھے گواہ نہیں کہتا میرا مدد دین میرا دین جو گواہ دیتا ہے تو اپنے محبوب کی تعریف کا گواہ دیتا ہے میں چاہوں گا کہ اپنے محبوب کی تعریف کرے گا اللہ کی تعریف کرے گا اس کے سوا کسی کی تعریف کرنے والا نہیں ہو کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہے کہ جو ہم کو دین سب صحیح اور حقیقی دین بتا کر کے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم کو بتا کے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانا ہے تو کس انداز سے فرمانا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا احسان ہے کہ انہوں نے چاہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے عقائد بتا کر کے صحیح طریقے سے دین پہنچا کر کے ہمارے دین کی ہمارے ایمان کی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے فیضات سے مالا مال فرمائے اور ان کی علوم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین سے سچ اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی عقائد پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رکھا ہے اور حضرت بزرگان دین کے بزرگان کے اس عقائد کے اوپر تھے اللہ تعالیٰ ان کے جب ہم اسی عقائد پہ قائم رکھے اور جب دنیا سے جائے اسی عقیدے کو ساتھ لے کر کے جائے وہ آپ کی دعوت الحمدللہ السلام علیکم